بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک ساتھی عبدالحفیظ چترالی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی تجربہ کار ماہر ڈاکٹر ہو، وہ کسی آدمی کو، مریض کو یہ تجویز کرے کہ خاتون کا دودھ اس بیماری کے لیے مفید ہوتا ہے، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ آیا اس طرح کسی خاتون کا دودھ بیمار کو پلایا جا سکتا ہے یا نہیں پلایا جا سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں تو کسی مرد کے لیے کسی خاتون کا دودھ پینا یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا دودھ پینا چاہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ لیکن اگر کوئی بیماری کسی مرد یا خاتون کی ایسی ہو کہ اس مخصوص بیماری کا علاج اس خاتون کے دودھ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ تجویز کرے کہ بھائی اس بیماری کا علاج صرف خاتون کا دودھ ہی ہے، یا یہ کہ اور کوئی ایسی دوا موجود ہے لیکن جو مریض جو ہے خرید نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ ضرورت کے بقدر اس خاتون کے دودھ کو پستان سے کسی طریقے سے نکال کر اس مریض کو بقدر ضرورت پلایا جا سکتا ہے اس مخصوص بیماری میں، تاکہ اس کو شفا حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا سوال ایک خلیجی ملک سے ایک ساتھی شیخ محمود صاحب نے کیا ہے کہ یہاں پر جمعے کے دن اکثر لوگ عجمی جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ چاش کا وقت ہوتا ہے، یعنی ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوتا، تو چاش کے وقت میں آنے کے بعد یہ لوگ جو جمعے کی سنتیں ہیں اس ٹائم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں چاش کی نماز پڑھنے کے بجائے۔ تو آیا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد ظہر کی سنتیں اور ظہر کی نماز یا جمعے کی نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ تو جب تک ظہر کی نماز کا وقت نہ شروع ہو، اس سے پہلے جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ نفل ہوتی ہے، وہ سنت ادا نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ظہر سے پہلے، وقت شروع ہونے سے پہلے جو لوگ مسجد میں آ جائیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں، دیگر نوافل پڑھیں، چاش پڑھیں، لیکن سنتیں اس ٹائم میں نہ پڑھیں۔ جب وقت شروع ہو جائے تو وقت شروع ہو جانے کے بعد پھر سنتیں پڑھیں، تو اس صورت میں ان کی جمعے کی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ وقت شروع ہونے سے پہلے سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔